اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے بچوں کی پرورش۔ تو اب دیکھیں اس میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے اگر ہم مرحلہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور اولاد سے نوازتے ہیں تو اب کیا چیز ہے، اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے اس کی باقاعدہ کوئی ڈگری اسکول کالج میں تو ملتی کوئی نہیں ہے نا، اس کو خود ہی دیکھنا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں والدہ، ساس، بہنیں، نندیں، جو بھی جس کے پاس مشورہ صحیح ہوتا ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، بچے کو ایسے دیکھ لو، بچے کو ایسے دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یورپ کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ ریسرچ کی انہوں نے بچوں کے اوپر، کہ بچوں کی جیسے فرانس کے بچوں کے اندر جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، عادات اور اطوار جو ہیں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ اور دماغی صلاحیت کے اعتبار سے جو جرمنی کے بچے ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک وہ ریسرچ ہے نا جس کو چھان بین کی اس پہ تحقیق کی اور اس کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی گئی، اور اسی کتاب کو لکھنے کے لیے جب کتاب لکھی گئی اسی میں سے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آج ہم دیکھیں گے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہو سکتا ہے ویسے تو سب بچوں مائیں کوشش کرتی ہیں کہ پرورش اچھی طرح سے بچوں کی جائے، کچھ ہو سکتا ہے آج آپ کو اس سے ہیلپ مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کی پرورش کے جو ہے نا ڈائمنشنز 3 قسم کے ہیں۔ اس کے اندر ایک فزیکل گروتھ جو ہے بچوں کی جسمانی ہے وہ، اس کے بعد ان کی مینٹل ذہنی نشو و نما جو ہے وہ کیسے کی جائے، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے ایموشنل۔ اب یہ دیکھیں ہمارے جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس طرح سے علیحدہ علیحدہ کیٹیگری بنا کے بچے کی پرورش پر دھیان ماں نہیں دے سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ چیزیں اتنی زیادہ آ گئی ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور پھر اس کے اکارڈنگلی دین کی پوائنٹ آف ویو سے بھی بچے کی پرورش کرنا ماں کے لیے بہت ضروری ہے، جس کے اندر اس کی فزیکل جسمانی کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے، ظاہر ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں گے۔ اگر مینٹل ہے کوئی تو اس کے لیے بھی بہت سی فیسلٹیز ہیں کہ انسان کیسے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ اور ایموشنز کے اندر تو بہت سے ہمارے جذبات آتے ہیں، نفرت والے، غصے والے، بچوں کے اندر آپ دیکھیں آج کے دور میں غصہ کتنا زیادہ ہے نا، تو ایموشنلی بچے کتنے ڈسٹرب ہیں، کتنے ٹھیک ہیں، یہ چیز جو ہے وہ بھی سمجھنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ پورے کا پورا ایک کام ہے جو کہ ماں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، سمجھ آئے گی تو ظاہر ہے اچھی تربیت ہو جائے گی۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے بچے پل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب بچوں کے بچے ہوں گے تو ہم ان کو یہ سکھا دیں گے جلدی، ان کو یہ ہم جلدی بتا دیں گے تاکہ ان کی زندگیاں زیادہ بہتر طور سے گزر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نا اس کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیبی ہونا ہے تو ہر قسم کے خوف سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پریگنینسی کے اندر یہ تو اب ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا ماں کے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر عورت خوف میں ہوگی کسی طرح کے بھی یا کوئی بھی اور نیگیٹو چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہیں نا تو وہ بچے کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ماں کو ذہنی طور پر اگلے آنے والے سارے مراحل کے لیے تیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب 9 مہینے کیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس کے فوراً بعد بیبی اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جس مرحلے سے گزرنا ہے، نارمل ڈلیوری ہے یا سی سیکشن ہے، اس کو سمجھنا ہے اور خوف زدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ بہت کچھ ڈاکٹرز ایسی ہیں
باہر کے ملکوں میں تو خیر اب بہت زیادہ نارمل ڈلیوری کے اوپر زور ہے کہ عورت کی صحت ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک ہے. سزیرین میں اور بھی بہت سی آپریشن میں ہے، وزن نہ اٹھائیں، سیڑھیاں نہ چڑھیں، بچہ اپنا اٹھانا، اگر ویٹ ہے تو خود اس کو سٹچز لے، بہت سی ایسی چیزیں جس سے اویئرنیس دی جاتی ہے. تو یہ اس اویئرنیس کو آج کے دور میں لینا بہت ضروری ہے کہ جب ہے چیز فیسلٹی ہے اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اور جب اگنورنس تھی جس زمانے میں نہیں پتہ چل رہا تھا، بچے تو خیر پال ہی گئے ہے نا. تو بہرحال یہاں آج ہم یہ دیکھنا ہے ہم نے مختصر سا کہ کیسے اس والدہ کے لیے بہت ضروری ہے، ماں باپ کے لیے جن کے ہاں ولادت ہوگی. اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ عورت نے ریلیکس رہنا ہے، پرسکون، منفی تھاٹس نہیں لے کے آنی اپنے ذہن میں، اس کا بھی اثر آئے گا. اچھا جب بچہ آ گیا دنیا میں تو کیا چیز؟ کان میں اذان. ٹھیک ہے. تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ شروع کے 2 سال جو بھی انوائرمنٹ میں چیز بچہ سنتا ہے دیکھتا ہے اس کے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے، پورے کا پورا وہ اس کو ابزارو کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جو والدین کی حرکتیں ہیں، انوائرمنٹ میں غصے ہیں یا ایسی چیزیں، وہ اس پہ ضرور اثر انداز ہوں گی. ٹھیک ہے. تو کانوں میں اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ مسلمان گھرانے میں آیا، اس کو یہ پتہ، اس روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی. سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا، چھوٹا سا ایک منیچر آپ کہہ لیں، لیکن وہ مکمل انسان ہوتا ہے، جو کہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں خواتین کی، مرد کی، بچے کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ مختصر ہوتی ہیں. اب اس نے بڑھنا ہے ان سارے ایموشنز نے، فزیکلی وہ اس نے بڑھنا ہے، ایموشنلی بڑھنا ہے، اس کی مینٹل گروتھ ہونی ہے. تو بچے کو خوشی اور غمی کا جو احساس ہوتا ہے نا، وہ ہمارے خوش ہونے اور ناراض ہونے سے یہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ ماں کے لیے جو ریسرچ ورک ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ماں پکڑے. بچے کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہارٹ بیٹ سے قریب ہوتا ہے نا بچہ، تو اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ ہارٹ بیٹ اپنی ماں کی پہلے بھی اس نے سنی اتنی دیر، 8-9 مہینے. تو اب اگر رائٹ پہ دیکھیں گے، پکڑیں گے نا اس کو، وہ اتنا اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتا بیبی. تو لیفٹ سائڈ پہ پکڑیں گے وہ زیادہ، حالانکہ فیڈ کرانا ہے تو پھر دونوں طرف ہی کرانا ہے. لیکن بہرحال تجربے کی بات یہ ہے کہ جب بچے کو یہ ہارٹ بیٹ ملتی ہے نا تو اس کو اپنا آپ ذرا پرسکون لگتا ہے. دوسری بات ہے کہ بچے کو جتنا زیادہ اٹھائیں گے، پیار کریں گے، اپنے ساتھ لگائیں گے، یہ ساری وہ ایموشنز ہیں جو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں بچے کو. اسی لیے آپ دیکھیں ارد گرد کسی نے بھی پکڑا ہے نا اگر، اور بچہ رو رہا ہے اور ماں پکڑے گی، وہ چپ کر جاتا ہے نا. یہ ایسی چیز ہے جو آپ نے خود بھی اپنی زندگی میں تجربہ کی ہوگی. تو جو بچیاں ہوتی ہیں خود حیران ہوتی ہیں کہ اچھا یہ میرے پاس آتا ہے تو بالکل ہی چپ کر دیتا ہے. تو اللہ نے ظاہر ہے ایک پروسیس سے گزارا، پھر وہ نعمت دی، تو وہ بہت کلوز ہوتا ہے ماں کے ساتھ. اور شریعت نے کیا کہا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، اس کے کان میں اذان دی اور اس کے بعد اس کے اقامت ہوتی ہے. اچھا اس کے اندر بھی اب خاندان میں ہوتا ہے دادا نے اذان دینی ہے کہ نانا نے دینی ہے. ٹھیک ہے. ابھی پہلے طے کر لیں کس نے دینی ہے. ضرور لڑنا ہے کہ گھر میں آپ کے خوشی آئی ہے، اب آپ نے نام پہ بھی بحث کرنی ہے. تو پہلے حدیث پاک کیا ہے کہ بچے کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کے والدین اس کا اچھا سا نام رکھیں جس کا مطلب اچھا ہو. ٹھیک ہو گیا. تو والدین ڈیسائیڈ کریں. اب اگر بچی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے دادا نام رکھیں گے یا دادی رکھے گی نام. ٹھیک ہے. اب ریلیکس ہو جائیں. اب اس چیز پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نام بھی یا تو پہلے تیاری کریں. یہ اذان دینا، گٹی دینی، اور پھر وہ گٹی دینا بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتیں کھجور کا وہ لعاب نکلوا چھوارا یا اس طرح وہ لے کے رکھتی تھی بچے کو دینے کے لیے. اب اتنی اویئرنیس جن گھروں میں ہوگی، بچیاں ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں کہ یہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی جلدی ہو رہا ہے. جس نے کہ وہ عورت تو خود بیڈ پہ ہے نا، اب بچے کو باقیوں نے سنبھالنا ہے.
اب یہ اویئرنیس ہوگی، پہلے آپ بات کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بس اتنی خوشی کے موقع پہ بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی غلط بات ہے. پھر اہم بات کیا چیز ہے، فیڈ خود کرانا ہے یا بوٹل دینی ہے. اس پہ بھی بہت لڑائی جھگڑے، ساس کہہ رہی ہے خود فیڈ کراؤ، لڑکی کہہ رہی ہے میں سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا، میں کیسے کراؤں. ٹھیک ہے، اب اس کو سپورٹ کرنی ہے. جو پڑھے لکھے گھرانوں میں اس طرح کی ساری تیاری، دیکھیں جب فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں نا، تو یہ تیاری پہلے کریں، بچیوں کو پہلے بتائیں کہ بھئی اب اگلا جو ایک دو ہفتے ہیں نا، کیونکہ اس کو آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے بیبی بلوز، یہ وہ موشنز ہوتے ہیں جو عورت کو ڈپریشن، سٹریس، اس کو رونا آئے گا، یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، پیدائش کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب اس کو اللہ کی بندی کو جس کے ہاں ولادت ہوئی، اس کو پرسکون رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے ہم مالشوں کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اور باقی بھی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو ایموشنز کو بہت زیادہ خیال رکھیں. دوسرا میں نے دیکھا ہے جب بچیاں گھر آ رہی، سارا خاندان بچہ پکڑ کے اندر، وہ جس کا بچہ وہ بیچارہ باہر، اس کا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. دیکھیں اس کو، اس کے اندر ہمت ہوگی تو اپنا بچہ خود دیکھے گا، ہے نا. یہ ایسی سینسیٹیو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھیں. ہمارے گھروں میں بچیاں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، اس لیے یہ سیکھنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. اچھا جی، آگے دیکھیں آپ. اب فیڈر والی بات جو ہے نا، اس پہ تو خیر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور بات پھر وہی آ گئی مدر فیڈ پہ. بچے کے اندر امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، ماں کے ساتھ باؤنڈ اس کا بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جو مائیں ایسے فکر سے، اب تو کئی بچیاں اس لیے کہ ہمارا فگر خراب نہ ہو جائے، کیا ضرورت ہے فیڈ کرانے کی، تو وہ فارمولا پہ ہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑا دیر کہیں آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے اتنی عادت ڈال دی کہ وہ فیڈر لے لے، وہ اپنے لیے ذرا سہولت ہوتی ہے. لیکن 2 سال جو ہے نا، یہ بہت بچے اسٹرانگ ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں. پھر بچوں کی پرورش کے لیے آگے جو ریسرچ ورک ہے، اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی 11 ونڈوز ہوتی ہیں جو بچے کے دماغ میں کھلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مختصر اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ غذا کب لیتا ہے، کیسے، دانت کس عمر میں نکلتے ہیں، اور اس نے بیٹھنا کون سی ایج میں، بولنا کون سی ایج میں شروع کرنا ہے. تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ جب 11 ونڈوز وقت کے ساتھ ساتھ، ہفتوں کے ساتھ ساتھ بچے کے دماغ میں کھلتی رہتی ہیں. سب سے پہلی ونڈو جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عمر 2 ہفتے سے لے کے 4 ہفتے تک رہتی ہے. یعنی کہ بچے کو فیڈ کرانے والی ایفرٹ جو ماں نے بچے کو کرانی، سب سے پہلی 2 ہفتے کمپلیٹلی لگ جاتے ہیں بچے کو سمجھنے میں کہ اب میری غذا کا انتظام ایسے. اب کئی بچیاں ہار مان جاتی ہیں 10 دن بعد، 15 دن بعد، بالکل کلوز آ جاتی ہیں کہ ہاں اب وہ بچہ سمجھ لے لے گا. اس میں ہمت ہار گئی تو وہ رہ جاتے ہیں، پھر وہ بوٹل فیڈ پہ. اب یہ ریسرچ ورک ہے کہ 2 ہفتے لگیں گے پیدائش کے بعد، وہ کہ بچہ سمجھ جاتا ہے قدرتی طور پر، لیکن پھر بھی سیٹسفائنگ حد میں آنے کے لیے 15 دن لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اچھا، اب اس کے اگلی ونڈو جو ہے نا وہ ہے سونے کی. اس میں ہے 4 مہینے تک، یعنی کہ 3 مہینے تو کہیں نہیں نہ گئے کہ بچے کا ٹائم سیٹ ہو کہ کس وقت اس نے سونا ہے اور کس وقت اس نے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، اب بچہ بعض دفعہ سونا بھول جاتا ہے، جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. 3-4 دن ہو گئے، ماں بھی کہہ رہی ہے کیا، وہ بچہ بھول گیا سونا. اب وہ اس کو ٹائمنگ سیٹ کرنا، بعض بچوں کو کہ 8 سے 10 بجے یہ سوئے گا، صبح اٹھ کے کھائے گا، اور اتنے بجے اس کی پوٹی ہونی چاہیے، اتنے بجے بس میرا ٹائم ہے. تو اللہ کی بندی ہے، تمہارا اب کوئی ٹائم نہیں ہے، اب اس بچے کا ہی ٹائم ہے، اس نے اپنے ترتیب سے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایفرٹ کہاں 3 مہینے تک جو ہے نا فزیکلی اور مینٹلی ایموشنلی ماں کو اسٹرانگ ہونا بے حد ضروری ہے. چھوٹے ہوتے ہم یہ سنتے تھے بچے کی ماں کی صحت کے ساتھ بچے کی صحت، تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہے. لیکن اب آپ دیکھیں جو ریسرچ ورک ہوا ہے کہ ماں کا صحت مند ہونا ان ساری ڈائمینشنز میں کتنا اسٹرانگ ہے. تبھی تو وہ 3 ہفتے کے بعد جو ہے سیٹلمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بچہ بس سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند کے لیے، کھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ہر چیز اس کی. تو 3 منتھس جو ہے یہ ٹوٹل سیکریفائز کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو اب یہ ہے کہ چوتھا مہینہ شروع ہو گیا نا، آہستہ آہستہ بچہ یہ ایسے روٹین پہ مائیں لا سکتی ہیں کہ عشاء کے وقت وہ سوئے اور صبح فجر پہ اٹھے. فجر کا مطلب فجر ہے نا، 5 بجے 6 بجے. یہ آج کے دور کی ماؤں کے فجر نہیں جو 11 بجے صبح ہو، ٹھیک ہے، 4 نہیں تو 5 بجے فجر ہو گیا، بچے نے اٹھنا ہے، بس انڈرسٹوڈ ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. اب رات کو اگر وہ نہیں سو رہا تو اس کو بھی 3 مہینے لگیں گے. اب رات کو اب کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بیڈ پہ بٹھائیں، کوئی ضرورت نہیں گود میں اٹھانے کی، تو ایکسٹرا ٹائم میں نہیں گود میں اٹھائیں، ورنہ آپ اس کو بیڈ پہ یا کاٹ جو بھی آپ نے انتظام کیا ہے اس کے اندر اس کو رکھیں وہ، تاکہ اس کی عادت بن جائے. لیکن ایٹ ٹائمز بچہ جب رو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہلکا سا جھولا دے دے ہاتھ سے، یا کوئی آپ اچھا اللہ اللہ کر دیتی ہیں عورتیں، حسبی اللہ کہہ رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ ایسے پڑھ سکتے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بچے کے لیے بھی بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہاں کانوں میں سن رہے ہیں، ہے نا. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جس کو ہم اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ایج کے ساتھ 18 سال تک کیسے اس کی تربیت کرنی ہے. تو جب بچے کے ذہن میں آ ہی اللہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب جب بڑا ہوگا تو مائیں کیا کہتی، بابا آ گیا، بہو آ گیا، کوئی ڈرانی چیز ڈرا رہے ہیں، ہم اس کو ڈرانا ہم پہلے سیکھ لیتے ہیں. حالانکہ کیا یہ خوف نہیں اس کو دینا ہے نا، کہیں کہ یہ آپ کھاؤ کرو گے اللہ خوش ہوگا، اللہ کے ساتھ جوڑیں گے. تو جہاں اتنی محنت ہو جاتی ہے نا، یہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہو کے بڑے ہو کے جوان بنتے ہیں بچے، جن کے جو ایسوسیشن ہے نا وہ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ رکھیں گے. سالڈ فوڈ، تیسری ونڈو کیا آ گئی، سالڈ فوڈ. جو ریسرچ کے حساب سے 6 منتھ سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو خیر چوتھے مہینے سے کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سائڈ افیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ بچے کو کوئی الرجی ہو جاتی ہے یا کچھ، اور پھر ہم اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ بچے کا سالڈ کون سا والا شروع کرانا ہے. بہرحال باہر کے معاملے یہ ہیں کہ وہاں تو بیبی فوڈز ملتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو بھی ہم غذا کھا رہے ہوتے ہیں نرم کر کے ہم بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ریسرچ جنہوں نے کی انہوں نے یہ کہا کہ بچے جب بیٹھنا شروع ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے، اسپیشلی اس کے سر بھی کنٹرول بھی، گردن بھی، اور اس کا ہاتھ کی گرپ ایسے آ جائے، پکڑنے شروع ہو جائے، اب آپ اس کو سالڈ کھانا کھلائیں گے نا تو وہ سالڈ کھانا جو ہے وہ اس کی پرورش کے لیے بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ یہ کہا گیا کہ فجر کے بعد جب بچہ سو کے اٹھتا ہے نا، مدر فیڈ کرائیں، اس وقت سالڈ نہیں دیں، کیونکہ رات کو آرام کیا ہوتا ہے. اب بچے نے مدر فیڈ بھی لے لی تو اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے سالڈ دیں گے نا، یا درمیان میں دے دیں گے یا رات کو دے دیں گے، وہ رات والا سالڈ جو ہے وہ پوری رات اس کو اس کی نیند میں ہیلپ کرے گا اس کی، یعنی کہ کچھ ٹھوس غذا کھائیے نا تو اب اس کو اندر بے چینی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کھانا اس کے لیے اچھا ہے. پھر 6ویں مہینے کے بعد 7ویں مہینے تک بچہ جو ہے نا وہ پینے کے لیے کوئی بھی کپ یا ہینڈل والا مگ ہوتا ہے ایسے، اس کو پکڑ کے خود پی سکتا ہے، ٹھیک ہے. کھانے کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پینا سکھانا ہے بچے کو، تو وہ بھی 6 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ گرپ جیسے بچے کی آئے گی. اب آپ اس کو ہلکی ہلکی غذا دیں، کئی خواتین دے دیتی ہیں شروع میں یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اس سے بچائیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن بچے جلدی عادی ہو جاتے ہیں، کتنے گھروں میں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے بچے وہی پی رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اگلی جو ہے نا ونڈو جو ہے وہ ہے یہ کہ جیسے جیسے بچہ سپریشن انگزائٹی یہ بچے کے اندر آتی ہے 1.5 سال میں. 1.5 سال کا بچہ ہوگا نا، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اب میرے سے میری ماں علیحدہ نہ ہو جائے. وہ دیکھ رہا ہے بیبی، بچہ بھی اب بیبی تو نہیں رہا کہ ماں اپنے کام کر رہی ہوتی تو تھوڑی دیر اس کو اکیلا رہنا پڑتا ہے، یا ٹوائے سے کھیلے گا یہ. تو یہ سپریشن انگزائٹی جو ہے نا یہ بچے کے اندر 1.5 سال میں آتی ہے. اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ تکیے کو پکڑا ہوتا ہے، کوئی سافٹ چیز پاس رکھے گا، کوئی ڈال لڑکیاں ایسے ساتھ رکھتی ہیں، یا کوئی کھلونا ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے، اور کچھ نہیں تو وہ ماں فیڈ جب لے رہی ہوتی ہے، بچے لے رہے ہوتے ہیں یا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بال پکڑ کے سونے کے عادی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ شاید کہیں ماں دور نہ ہو جائے. کئی بچوں میں یہ ہیبٹ ہو جاتی ہے،
70% بچے جو ہے نا وہ اس چیز میں نہیں آتے، 30% بچے جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اس انگزائٹی میں آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی یہ اس قسم کی انگزائٹیاں بھی اب اتنی پرورش پا گئی ہیں، اتنے قسم کی ڈپریشن اور انگزائٹیز آ گئی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں بچے بڑے ہو گئے ہیں، میٹرک میں ایگزامس سے پہلے پیپر دینے جا رہے تھے، بار بار واش روم جا رہے ہیں، کیوں بھی خیریت ہے، وہ پتہ نہیں دل گھبرا رہا ہے، کس چیز کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، پیپر ہے نا، اس ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے، تو یہ انگزائٹی ان کے اندر، بچوں کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلی انگزائٹی ہے نا، یہ آتی ہے 1.5 سال کے اندر۔ پھر اگلی جو چیز ونڈو ہے وہ ہے دودھ چھڑوانے کی۔ 2 سال تک ہم ماں پلائے اس کو، اس کے بعد بعض عورتیں چوسنے لگوا دیتی ہیں پیسیفائر، اس کو بھی چھڑوانے کے لیے 1.5 سال کے بعد یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کئی تو خیر گھروں میں بالکل بھی نہیں لگواتے، لیکن بعض دفعہ اگر ورکنگ ہے، بچہ رو رہا ہے، کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو مائیں وہ عادت بن جاتی ہے بچے کی نا کہ چلو خاموش رہے گا، چپ رہے گا۔ کوشش کریں کہ یہ کم سے کم بچے کو دی جائے، چوسنی اور اس طرح کی چیزیں کہ یہ استعمال نہ ہو، کیونکہ اس کے آگے پہ سائنٹیفکلی فزیکلی بہت سے پرابلمس دانتوں کے آ جاتے ہیں۔ پھر اب بچہ جب باٹل پیے گا نا، اگر شروع میں نہیں لگائی تو پھر گلاس سے ضرور دودھ دیں۔ یہ 1.5 2 سال کی جو محنت ہے نا، بعض عورتیں کہتی ہیں 2 سال کے بعد پھر اس نے دودھ پیا ہی نہیں، تو گلاس میں ضرور دیں۔ پھر بہت سی عورتیں دودھ کے اندر چینی ملا کے دیتی ہیں، اس سے اور زیادہ دانتوں کی پرابلمس۔ اگر رات کو سونے سے پہلے فیڈر دے دیے، وہ چکنائی اور وہ مٹھاس رہ گئی گمز کے اندر، ایسے بچوں کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی لیے اب دیکھیں، یہ 2 سال ٹوٹل بچے کے ہیں۔ اگر کہیں جاب بھی ہو رہی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ماں کے پاس آئے تو پھر وہ اس کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی جو ونڈو ہے نا، 7th ونڈو، وہ یہ ہے اب آپ اس کی بچے کی بیڈ پر سونے کی ٹریننگ، کیا یا ہمارے تو جیسے کاٹ ہو گیا، چھوٹی کوئی چارپائی ہو گئی یا بیڈ ہو گیا، اس پہ لٹایا، لیکن پراپر بیڈ کے اوپر بچے کو 2.5 سال بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد آپ لٹا سکتے ہیں، اس کی عادت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ باہر کے ملکوں میں تو دیکھیں وہ بچوں کے کمرے ہی علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو سلا دیا، وہ اسی میں رہتے ہیں، تو علیحدہ والا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ہر وقت گلے لگا کے رکھنا، یہ اس پر جو ثواب ہے، وہ ماں کیا کچھ کرے گی بھائی، ہے نا، اس نے کوئی گھر کو دیکھنا، کوئی باہر اگر جاب کر رہی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں جس کو خود سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے بچے کی۔ اب جو 2 سال کا بچہ ہے نا، اس کے نیند کے ٹائم اب سیٹ ہو سکتے ہیں 2 سال کے بعد۔ تو بہرحال اس پہ پھر کوشش کرنی ہے۔ 8واں ونڈر جو ہے نا وہ ہے پوٹی ٹریننگ۔ یہ جب میں اب صبح پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کا بچہ جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو مائیں ایفرٹ کرتی ہیں وہ ذرا خود بھی تھک جاتی ہیں، بچہ بھی تھکتا ہے، ہونے کو تو ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض لوگ 40 ڈیز کے اندر ٹریننگ اس طرح سے کرا دیتے ہیں کہ بچہ ہلنے شروع ہو جاتا ہے جب اس نے واش روم جانا ہے، لیکن بہت ہمت والی بات ہے، وہ گولڈ میڈل دینا چاہیے ان عورتوں کو۔ تو اس میں ریسرچ میں یہ لکھا ہے کہ نہ اتنی ایفرٹ کریں، خود بھی نہ اتنے چڑچڑے بنے کہ بھئی اس کو پکڑا ہوا ہے، پوٹی ٹریننگ کے لیے اس کو کر رہے ہیں اور بچہ بھی تھک رہا ہے، نہیں کہ اس نے اپنے ٹائم پہ کرنی ہے۔ 2.5 سال کے بعد یہ ایفرٹ شروع کریں گے، پازیٹیو رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ہر چیز کا زندگی میں جو بھی ہے ایک خاص مقرر وقت ہے جب ہمیں اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو یہ جو جنہوں نے ریسرچ کی، اتنی کتابیں پڑھی ہیں اور پھر کتابیں آگے لکھی ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی چیز کیا ہے پھر اس میں تو یہ لکھا ہے کہ 5 سال سے 7 سال کا جو بچہ ہے نا، اس کے اندر بیلنس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو سائیکل لے دی 5 سال کے بچے کو، تو سپورٹنگ ویلز ہوں گے ساتھ، وہ چلانا آسان ہوگا، آہستہ آہستہ پھر ایک ویل کرتے ہیں پھر اتارتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، بچہ سائیکل چلا لے گا، وہ بیلنس کرنا اس کو آ جاتا ہے۔ تو ایسے ٹوائز، ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس ایج پر دینی ہے۔ نہانے والا جو ہے وہ بھی بچہ جو ہے نا، وہ 5 سال کے بعد اس کو بتانا شروع کر دیں، اب آپ بڑے ہو جائیں گے، تو 6 سے لے کر 7 سال کے بچہ جو ہے وہ پھر اپنی ہائیجین کو اس کو نظریے اس چیز کو رکھتے ہوئے، ہائیجین کو مد نظر رکھتے ہوئے خود نہا سکتا ہے،
لیکن بہرحال سپرویژن پھر بھی ضروری ہے کہ پانی بہت گرم نہ ہو، بچہ گر کے کہیں چوٹ نہ لگ جائے، سارے جسم کے اعضاء دھونے آگے اس کو اچھی طرح سے، یہ اس کو سکھانا ہے، ساتھ ساتھ بتانا ہے بیٹے بڑے ہو کے آپ نے ایسے نہانا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو پھر وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھے گا۔ نہلائیں ضرور، گرمیوں میں روز ایک دفعہ، الحمدللہ ہم جن جگہوں پہ رہتے ہیں یہاں پانی ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، اور بچوں کے اندر پھر ظاہر ہے کتنی پرابلمز آ جاتی ہیں، یورین انفیکشن ہو جاتی ہے، کئی عورتیں پیمپر چینج نہیں کرتی کہ ہائے میرا پھر 20-26 روپے کا ایک پیمپر ضائع، وہ بچہ پیشاب اسی میں رہتا ہے، انفیکشنز ہو جاتی ہیں، یہ سویئر چیز ہے۔ وہ پیمپر کیا کرے، وہ ایک پوٹی روکے گا 3 پیشاب روک لے گا، بس ختم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہرس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ میرے مہنگے ہیں تو میں کیوں، اسی میں لگتا جب بھی لگے گا، اب 2-2.5 سال تو آپ نے پہنانا ہے اس کو، پہلے سے ایفرٹ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حقیقہ اتنی ضروری چیز ہے، 7ویں دن حقیقہ کرنا سنت عمل ہے، بچے کی کتنی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا میرے بیٹے کا حقیقہ ہو رہا ہے، میں بھی اپنا ساتھ ہی کر لوں، کتنے خاندانوں میں یہ ہے۔ پھر بیٹیوں کے حقیقے ہو نہیں رہے، بیٹوں کے حقیقے ہو رہے ہیں، اب اس کے پیچھے کیا نیت ہے، دکھاوا ہے یا کیا ہے، نہیں، بچیاں پہلے سے خامدوں کو کہیں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، میرا ہاسپٹل کا اتنا خرچہ ہے اور حقیقے کا اتنا خرچہ، خامد کو کہیں کہ اتنا جمع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ ماشاء اللہ پیمپر کا خرچہ وہ 1.5 سال 7 سال ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ اچھی تربیت کریں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، بچے کو بہت ضروری ہے، ورنہ کیا فائدہ، پیسہ کما رہے ہیں اڑ رہا ہے ادھر ادھر، بیسک ضرورت کی اوپر کو مد نظر رکھیں، اور اگر ہم اس صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہاسپٹل میں تو بڑا پیسہ لگتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ نہا رہا ہے اس کو شیمپو کا استعمال، گرم پانی سے کنٹرول، پھسل نہ جائے، جسم کو جلا نہ لے، بہرحال یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہر حال میں مد نظر رکھنا ہے۔ اب آخر میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو، جو کہ آپ دیکھ لیں بچہ کیا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے نا، 5 سے 6 سال کی عمر سے زیادہ ایج میں آ رہا ہے، تو کھانے کی جو چیز ہے تو نا اس سے پوچھیں، مشورہ کریں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ میں نے دیکھا واقعی میں، جب یہ میں پڑھ رہی تھی صبح تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو آج بھی اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے تو وہ یہ پوچھتے ہیں امی آج کیا پکا ہے، آج ہم نے کیا کھانا ہے۔ کپڑوں کا بھی یہی ہوتا ہے، بچے ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا پہنوں، کیوں بھئی آپ 20 سال کے ہو گئے، کیوں نہیں پتا کیا پہننا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ بچوں کو کہیں خود اپنی الماری ٹھیک کرو، جیسے جیسے بڑے ہوں گے اس کو ٹھیک رکھنا ہے، آرگنائز رکھنا ہے، باہر جانے والے کپڑے کون سے، گھر والے کون سے، سلیپنگ سوٹ کون سا، سنت ہے، ہمارے نبی نے سلیپنگ سوٹ کو استعمال کیا رات کو سونے کے لیے۔ اب کپڑے سلا رہے ہیں مہنگے مہنگے، اسی میں رات کو سو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ شرٹ کی ادھر کروٹ لیں گے ادھر وہ سلائیاں کھل جاتی ہیں، وہ تو نہیں پہننے والا پھر رہتا۔ تو یہ ترتیب جو اب اسکول کالجز میں سکھائی جاتی ہے بچوں کو سکھانی ہے، ان کا اوپینین لیں، گاڑی میں بیٹھنا کہاں بیٹھنا ہے، کون سی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، صحیح بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ مشورہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گیمز کھیلنی ہے، کون سی گیمز بچوں کے لیے، اب دیکھیں آؤٹ ڈور گیمز تو ہمارے ہاں ویسے ہی کم ہوتی جا رہی ہیں، انڈور گیمز ہی ہیں، اور اس میں بھی اللہ ماشاء اللہ وہ موبائل کے اوپر اور پتہ نہیں کون کون سی گیم، بیٹھے بیٹھے وہی کھیلتے رہتے ہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ پھر کئی خواتین ایسی ہیں جو چھوٹے ہوتی، جو 2 سال کا بھی ہم نے دیکھا ہے نا، اس میں ہی بچے کو موبائل دے دیتی ہیں، وہ آگے کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے اور بچے مائیں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ میری برادری کے لوگ ہیں، تو وہ بھی بچے جب کارٹونوں والی حرکتیں کرتے ہیں پھر وہاں کو غصہ چڑھتا ہے۔ یہ شروع سے سوچنا ہے کہ یہ والا ماحول نہیں دینا، یہ عادت نہیں بنانی بچے کی کہ وہ اس کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیا، لیپ ٹاپ کے آگے، کسی چیز کے آگے بٹھا دیا اور اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ بچے کو جب بھوک لگے گی وہ کھانا کھا لے گا، رہنے دیں بھوکا ذرا اس کو ایک دن، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل فکر نہیں کریں آپ۔ یہ ڈبل ڈبل کھلاتے ہیں، فیڈر بھی ڈبل ڈبل، 4 آنس پر لایا ہے تو 3 آنس تو باہر آ رہا ہے، کیونکہ 3 گھنٹے کے بعد 6 آنس جا رہا ہے اندر، پھر کہتے ہیں اللہ اتنا فارمولہ ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، بچوں نے کچھ گھر میں ماں نے کچھ بنایا ہوا ہے، بچے باہر سے آرڈر کر رہے ہیں، غلط۔
یہ دیکھیں ہمارے زمانے بڑے سادے ہوتے تھے، جو پکتا تھا ہمیں انڈرسٹوڈ تھا یہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے. چوائس صرف اس لیے کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہو کہ ہم نے چلے ہماری پسند ہی ہے. ٹھیک ہے، کتنے عرصے بعد میری شادی کو کتنے 3 سال 3 بچے ہو گئے تو میرے میاں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے میاں کو قیمے والی ساری ڈشز اچھی لگتی ہیں. آپ کو کیا پسند ہے؟ میں ٹھیک ہے بس. خود بھی نہیں اندازہ کہ کیا پسند ہے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کھانے بھی زیادہ مرغوب ہیں چیزیں، پینے والی اچھی لگتی، کھانے والی کیا. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ نوجوان بچے کالج یونیورسٹی بچوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. ان کو پھر رات کو 2 بجے بھوک لگتی ہے، اس وقت امی سوئی ہوتی ہیں. وہ تو امی صبح اٹھ کے دیکھیں تو ٹیبل کے اوپر وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈبے، رات یہ منگوایا پانڈا فوڈ یہ لے کے آیا تھا اور یہ منگوایا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جو صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہیں. پھر دوسری چیز ہے کہ غصے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے. ہمارے ہاں کیا مزاج ہے، ہم ماں بچے کو نو بہت زیادہ کہتی ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ ورک میں یہ آیا کہ اگر ماں اپنی کیلکولیشن کرے نا کتنی دفعہ بچے کو نو کہے تو 80 ٹائمز دن میں وہ بچے کو نو کہتی ہے. نہیں، یہ وہ ہے چیز جس سے بچے کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ دب جاتی ہے. کوشچن کرنا، بچے کو پوچھنا، اگر وہ پوچھ رہا ہے کوشچننگ ایج میں آ گیا، اس کو سیٹسفائنگ آنسر چاہیے. اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ بڑا تحمل، صبر. اور بعض بچے ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہی چلے جاتے ہیں، سارا دن کوشچن ہو رہا ہوتا ہے سارا. لیکن میں نے ایسے بھی صابر ماں باپ دیکھے ہیں جو بڑی تسلی سے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور کئی کہ پیچھے ہٹو نا، چپ کرو، کیا ہے، شور ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے میرے میں تھک گئی ہوں. وہ پھر بچے کی شامت آ گئی. بچہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس تو جائیں گے تو یہ تو سارا دن بولتی ہیں امی، دوسری والی آنٹی اچھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس پہ یہ ضرور سوچیں اور مثال دے کے سمجھائیں. جب ہم دیکھیں ڈیمو دیتے ہیں نا کسی چیز کا، جیسے شوز ہے، مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ تسمے والا جوتا پہنا، میرے والد نے کہا کہ یہ دیکھو بیٹے اس کو یہاں سے ایسے کر کے نکالتے ہیں اور پھر اس کے لوپس ویسے بنتے ہیں ایسے. پھر ان کا بیٹھ کے دکھاؤ مجھے. پہلی دفعہ کیا غلط، دوسری دفعہ کیا غلط، تیسری دفعہ جوتے میں تسمہ باندھنا وہ کرنا آیا. اور اگر لا کے دے دیں کہ ہاں یہ لو جی کرو پہنو، کبھی بچوں سے بات ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں کہ ہاں یہ آپ کو آتا ہے کام کرنا. ڈیمو ضرور دیں اس چیز کا. پھر جب میں نے یہ مونٹیسری کورس کیا تو اس میں وہ تھا پورنگ والا، تو کہ ایک پانی گلاس جگ سے گلاس میں کیسے ڈالنا ہے. اس دن مجھے احساس ہوا میں سے ہر دفعہ چیز گرتی ہے، وہ سائڈوں میں پانی جا رہا تھا، شربت جا رہا تھا. پورنگ اتنی بری تھی کہ صحیح طرح سے ڈالنا بھی نہیں آتا تھا. اب ڈونگے میں کھانا ڈالنا ہے، کیسے دینا ہے. اب دیکھیں کتنے گھروں میں اس چیز کی نفاست ہے، کرٹیکلی چیک ہوتا ہے ڈونگے میں بوٹی کیسے ڈالنی ہے. لیکن سیکھیں پھر، اگر آپ کے دائیں بائیں ارد گرد ایسا ہے تو پھر اس کو سیکھ جائیں کہ جی ایسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو انسٹرکشنز کے ساتھ ڈیمو دینا بچے کو بہت ضروری. جیسے آپ دیکھیں کوئی ٹوائے آیا، کھلونا کوئی بھی ہے بچے کو، آپ نے اس کو بتایا بیٹا اس کو اتنی چابی دینی ہے، زیادہ دو گے اٹھا کے پھینکو گے یہ خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. جب ہم نہیں کرتے تو بچے بھی ذرا ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا ہے، گلاس ہے، شیشے کا ہے، پانی پینا ہے. وہ دیر ہوگی کسی اور کام میں وہ پھینک دیتے ہیں، تڑک کر کے آواز آتی، کہتے ہیں ہاں واقعی شیشے کا گلاس ٹوٹ. ٹھیک ہے، تو بہرحال ڈیمونسٹریشن سے کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں انرجی تو لگتی ہے لیکن بچے بہت اچھی ان کی تربیت ہو جاتی ہے. اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ تعریف ضرور کریں. بچہ اگر اچھا کام کر رہا ہے نا، اس کو گلے لگانا، مسکرا کے دیکھنا اور یہ دیکھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے بچے کی. جو ہم نے پہلے بھی بات کی، اور یہ بار بار میں خواتین سے کہتی ہوں، بچہ گھر پہ آئے نا، آپ کا اسکول کا بچہ ہو یا یونیورسٹی کا بچہ، 15 منٹس سارے کام چھوڑ کے آپ اس سے پوچھیں ہاں جی بیٹا ہاؤ واز یور ڈے، آج کیا. وہ کہے گا کہ آج یونیورسٹی میں یہ ہوا، اسکول میں یہ ہوا، کالج میں یہ ہوا، سارے 15 منٹ. اب آپ نے دوسری چیز کی ہے، بیٹی کو گلے لگائیں، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ نہیں ہم کرتے. ٹھیک ہے، یہ کلوزنس جو ہے نا، یہ بیٹھ کے بولنا، یہ بہت ضروری ہے.
آپ کا بچہ میٹرک سے اوپر ہو گیا نا، تب آپ بیٹھ کے بات ضرور کریں، ورنہ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لونلی فیل کرتے ہیں. یہ میں نے مونٹیسری بچوں کو بھی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ماں اگر ورکنگ ہے نا، ایک بچہ تھا وہ لنچ نہیں کر رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر میں سرونٹ ہے، وہ سرونٹ لنچ ڈال رہا تھا. ٹیچر نے پھر فون کیا 7ویں دن کہ آپ کے بچے کے ٹفن میں جیم ٹوسٹ آ رہا ہے اور وہ چینج ہی نہیں ہو رہا، روز آپ یہ دیتی ہیں. کہتی اچھا. پتہ یہ چلا کہ نہ وہ جو ہے بیٹ مین وہ ڈبہ کھولتا ہے، نہ وہ اس میں نیا سینڈوچ ڈالتا ہے. وہ ایک ہفتے سے وہی چل رہا تھا. امی کے پاس ٹائم کوئی نہیں. پھر دوسری چیز جس سے مجھے ہوا کہ بچے لنچ کر رہے ہوتے تھے نا، تو میں کسی بچے کے لنچ باکس میں پراٹھا نکلتا تھا یا کوئی گھر کی بنی چیز، تو مجھے بڑا رش کرتا تھا کہ ماشاءاللہ اس کی ماں صبح اٹھی، اس نے پراٹھا بنایا اور ڈبے میں ڈال کے دیا. ورنہ 95% بچوں کے لنچ باکس کے اندر بازار کے یہ ٹکی پیک بسکٹ کچھ اس طرح عجیب ہمارے بچے کھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہودی اپنے بچوں کو یہ غذائیں نہیں دیتے، نہ ان کے بچے کوک پیتے، نہ وہ یہ لیز اور چپس اور پتہ نہیں کیا یہ نہیں کھاتے. اتنا ان کو ہوتا ہے کہ بچے کی جو نرشمنٹ ہے نا، اس کی انرجی ٹھیک رہے. تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ گندوں میں روٹی ہے، سب سے زیادہ طاقت تو اس میں روٹی میں ہے. غریب اور گھرانے کی عورت بھی 2 دفعہ روٹی کھلا کے خود فیڈ کرا سکتی ہے. ہمارے بچے نوڈلز کھلا کے کیا کریں، اماں دودھ نہیں آ رہا، بچے کو کیا دیں. ظاہر ہے جب نہیں کھائیں گے تو پھر کیا اس کو آپ نے اس کو فیڈ کرانا ہے. سن رہی ہیں دونوں؟ اس لیے بہت زیادہ خیال رکھیں اس چیز کا کہ اپنی صحت، بچے کی صحت تبھی ہوگی جب اپنی صحت اور اس خوراک کا خیال رکھیں گے. اور اپریشیٹ ضرور کرنا، بچے کے سامنے اونچا نہیں بولنا، ڈانٹنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں بچے کے اندر. یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتایا نا، میں وہ اپنی بیٹی کو اسکول کے پاس لینے جاتی تھی تو مائیں بہت بری طرح جھڑکتی ہیں، پیچھے ہٹو تم. خود پتہ نہیں کسی فنکشن پارٹی سے آئی ہوتی ہیں یا گھر سے پریشان آئی ہوتی ہیں، اور بچہ کلاس 1 کا 2 کا بھاگا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اور وہ ایسے جھڑک دیتی ہے. میرے لیے تو دیکھنا کتنا مشکل تھا. تو پھر بعد میں نے میاں کو کہا آپ جا کے بچہ اپنا لے کے آئے. اتنے نظارے تکلیف دہ ہوتے ہیں اس وقت. ڈرائیور جو ویگنوں والے ہوتے ہیں اتنی بری طرح سے بیگ اٹھاتے ہیں، جھڑکتے ہیں ان کو بچوں کو، ٹھیک ہے. پھر بچے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہی جو خوفزدہ بچے ہوتے ہیں نا 1 2 3 سے ایج میں، آپ دیکھیں یہ الماری میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بچہ تو خوف سے اتنا زیادہ تھا وہ اوون کے اس کے اندر چھپ گیا کہ کہیں میں نظر نہ ہوں گھر والوں کو. ٹھیک ہے. بچوں اس بڑے کلاس 5 تک کے بچے جو ہیں بیڈ پہ پیشاب کرتے ہیں. کیوں؟ خوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سوچ کے کاؤنسلنگ اور بات کریں ضرور. جو میں نے آپ کو کہا نا 15 منٹ جو بھی آپ کے پاس 24 گھنٹے میں ٹائم ہے نا، جوان بچے بچیاں بھی ان سے بات کریں، آپ کو پتہ چلے گا ان کے اندر کیا ہے. اچھا، پھر آگے اگلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا شیڈیول ہے نا، جو بھی اسکیڈول بن رہا ہے، کہیں ٹریول کرنا ہے، کسی مہمان نے ہمارے گھر آنا ہے، اور یہ بچوں کو ضرور بتائیں ملنے جانا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اول تو ہمارے بچے اب کسی کو ملنے جلنے میں اتنا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کہ گھر میں رہنا اور موبائل کے آگے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں اللہ نے ہماری فطرت میں بنایا خاندان ہے نا. اللہ نے قرآن میں کہا تمہارا میکا بھی ہے، سسرال بھی، یہ تمہاری پہچان ہے. اس لیے خاندان دیکھنا چاہیے. جب بھی رشتہ ناتا کریں خاندان دیکھیں، کیونکہ خاندان ہماری پہچان ہے. تو اب آپ ان کو ملائیں بچوں کو. یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے. یہ سارے رشتوں کی رسپیکٹ ڈالیں گے تو وہ آگے اپنی نسل میں یہ چیز سکھائیں گے. ورنہ پہ یہ ختم ہے. یہ آلریڈی ہمارے میں بھی ختم ہے. یہ ہمارے بڑوں میں تھا، خوشی غمی ہوتی تھی، گاڑی سٹارٹ کی، موٹر سائیکل سٹارٹ کیا، ملنے گئے، بیٹھے، کسی کی بات سنی، کتنا اچھا لگتا تھا. آج ہم گھٹے ہوئے اندر ہی اندر. کتنی چیزیں ہیں ہماری جو ہم شیئر نہیں کر سکتے. بہن کیا کہے گی، بھائی کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، تو وہ اندر ہی رہتی ہیں. چھوٹے بچے سے عادت ڈالیں، کمیونیکیٹ کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. یہ دیکھو خالہ ہیں، وہ ان سے ملو، وہ آج ہمارے گھر مہمان آئیں گے، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ویلکم کرنا ہے، کھانے کو ایسے دینا ہے. یہ ایٹیکیٹس دیکھیں آپ. ایک عالم ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جہاز میں سفر کیا
تو میرے ساتھ وہ خاتون تھی، اس چھوٹے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، ہر نوالے بھی کہتی تھی سے تھینک یو ٹو می، تھینک یو سکھایا. تو جب تھینک یو کرنا سکھایا تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا 36 دفعہ اس نے نوالا منہ میں ڈالا بچوں کو، بچے کی بیٹی کے، اور 36 دفعہ کہا سے تھینک یو ٹو ماما. کیا سکھا رہی ہے؟ شکر کرنا سکھا رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم نے سکھانا ہے سلام کرنا. کتنے گھرانوں میں نے دیکھا جوان بچے بچیاں دادا کو نانا کو جو گھر میں رہ رہے سلام کوئی نہیں کر رہے، پاس سے گزر جائیں گے، حالانکہ وہ دعائیں دیں گے. ایک سلام پہ کتنی دعائیں دے دیتے ہیں بزرگ. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یہ بچوں کو ضرور سکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ٹائم پہ یہ مجھے بھی کمی محسوس ہوتی ہے، ایک ٹائم کا کھانا مل کے کھائیں. یہ جو آج ہمارے دوریاں آ رہی ہیں نا بچوں اپنے ہی اولادوں سے، وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے اپنے ٹائم پہ. کالج والا بچہ آ رہا ہے، یونیورسٹی والا بچہ آ رہا ہے، جاب والا بچہ آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، اپنے اپنے ٹائم پہ سارا دن کچن میں کھانا پینا ہی چل رہا ہے. اچھا چلیں دوپہر کا مارجن نکال دیں، رات کو تو سب اکٹھے ہیں نا، ایک میل ضرور اکٹھا کھائیں. چھوٹے ہوتے سے آپ کھائیں گے نا، آپ دیکھیں بہت اسٹرانگ بانڈ بنتا ہے رشتے کا، پیرنٹس کا بچوں کا آپس میں. اور اگر یہ نہیں ہے تو بس پھر بڑا مشکل ہے، بڑی دور ہوئے، اپنے اپنے کمرے ہیں، اپنے اپنی خوراکیں ہیں، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ جی لو. نہیں، ایسے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں. یہ مجھے اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ یہ باؤنڈ اسٹرانگ تبھی رہے گا کہ ایک ٹائم آپ بیٹھیں کسی کی بچے کی بات سنیں، ماں یا والد شیئر کریں. پیرنٹس نہیں شیئر کرتے بچوں کے ساتھ، شیئر کریں. بیٹے کو دوست بنائے باپ، بیٹی کو بنائے اپنی سہیلی. ہونا چاہیے گھروں میں. اس سے بھی ہمارے یہاں بہرحال اس کو جو چیز ٹوٹ رہی ہے نا اس کو جوڑیں ضرور. ٹھیک ہے. قیمتی چیزیں پھر لکھا ہوا ہے کہ دور رکھیں بچوں سے. بچوں کے بتاؤ کہ پھر یہ اللہ ڈیکوریشن پیس ایسے ہے، اس کو ہاتھ نہیں. یا پھر چھوٹے بچوں میں جو ہوتا ہے نا نارملی ایسا آپ گھر کا سیٹ اپ رکھیں کہ آپ آف وائٹ کلر کے کارپیٹس نہ ڈلوائیں. اب تو خیر ٹائلیں ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز گندی ہوگی ہر وقت بچے کو ادھر ہاتھ نہ لگاؤ، وہ مت چھیڑو، یہ میرا ہے، یہ تمہارے ابو کا ہے، تمہارے بھائی کا ہے. اس کو وہ بھی کہے گا میں کدھر تھانے میں آ گیا ہے نا. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ نے قیمتی چیزوں کو خود دور رکھیں، دوائیوں کو خود دور رکھیں. آپ باہر چلے جائیں، ذرا باہر سن لیں پھر آ جائیں اندر. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہر بچے کی سوچ اپنی ہے. تھوڑا سا یہ بھی ایموشنلی جو ہم نے بچے کو ڈیل کرنا بڑی ایج تک رہتے ہیں. ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں نا یا 3 بچے ہیں، تینوں بچوں کی عادتیں مختلف ہیں. ہر بچے کو اس کی عادت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. پھر کمپیئر نہیں کریں، تمہاری خالہ کا بیٹا تو ایسا ہے، تمہاری پھپھی کی بیٹی تو ایسی، تم ایسی کیوں. یہ چیز نہیں، کمپیریزن نہیں ڈالنا بچے کے اندر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آخری بات کیا چیز ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے 3 سال کا بیٹا تھا، دوسری شادی کی. تو پھر اس سے پوچھتا ہے کچھ مہینے کے بعد، 3-4 مہینے کے بعد، کہ پہلی والی امی اچھی تھی کہ یہ والی امی اچھی. اس نے پہلی والی جھوٹ بولتی تھی، یہ والی سچ بولتی. تو باپ بڑا حیران، کہتا کیسے؟ کہتا پہلی جو ماما تھیں وہ کہتی تھی اگر تم نے یہ کام غلط کیا تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا. تو کچھ دیر بعد میں دیکھتا تھا وہ پیچھے پیچھے میرے کھانا لے کے آ رہی تھی، بیٹا کھا لو کھا لو کھا لو، چلو آئندہ نہ کرنا، کھا لو. یہ والی ماما جو ہے نا یہ کہتی ہیں یہ غلط کام کیا، کھانا نہیں ملے گا. تو آج 2 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بڑی یہ دیکھیں ہماری جو جنتیں ہیں نا ان کی قدر کریں. عورت کا جو گھر ہے کچا ہے پکا جیسا بھی ہے، خامند اس کا گھر میں آ رہا ہے، دینا لینا گھر میں کر رہا ہے، عزت سے رکھ رہا ہے، تو بس اس کی قدر کریں اس خامند کی. اور وہ جو بچے میں ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں. اس گھر میں اپنے خامند کی اور اس بچے کی کریں. بعض جگہ ہوتا ہے عورتیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں، مرد اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. لیکن بات وہی ہے جو عورت اس نقطے کو سمجھے گی نا کہ خامند کو بادشاہ بنائے گی، وہی ملکہ بنتی ہے. جو کہ نا خامند کو پیچھے میں کر دوں اور میں خود ملکہ بن لوں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالتے جانا ہے، ڈھالتے جانا ہے، تو ہم زندگی میں کہیں نفس مطمئنہ یا پرسکون زندگی میں آئیں گے. ورنہ پھر ہم خسارے میں ہیں. آرٹیفیشل انوائرمنٹ، لوگوں کی جھوٹی واہ واہ، ان چیزوں کے پیچھے نہیں جائیں.
ٹھیک ہے. تو بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ خامند ہے، جتنی اس کی کمائی اس کے اندر میں نے صبر سے گزارا کرنا ہے. ہو گیا نا. اور پھر آپ دیکھیں بچیوں کو شروع سے جب دین کی آپ نے تعلیم دی، صبح شام کی دعائیں ہیں، سورہ واقعہ پڑھے، خامند کی کمائی میں برکت ہوگی. صبح کی حفاظت کی دعائیں پڑھے، بچے حفاظت میں رہیں گے، آپ کا گھر رہے گا. ٹھیک ہے. اور وقت بدلتا ہے، یہ یاد رکھیں، وقت اچھا بھی آئے گا برا بھی آئے گا، کیونکہ ایک جیسا نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں آئی سی یو میں، اگر آپ ہاسپٹلس میں دیکھیں جو مانیٹر ہوتا ہے اس میں جب لائن اوپر نیچے آ رہی ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر نرسیں ساری مطمئن ہیں بندہ ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ لائن سٹریٹ ہو جاتی ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے، بات ختم، زندگی ختم، ہے نا. تو یہ اتار چڑھاؤ جو ہے نا، اس میں سمجھ کے مطابق انسان کی وہ زندگی گزارنی ہے. اور بچے کے لیے جو ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ دوسری عورت کے دل میں نہیں ہو سکتی. یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے ماں کی ممتا. اور تبھی تو وہ 24 گھنٹے کی اس کی خادمہ بنتی ہے، اس بچے کی 24 گھنٹے کی سرونٹ ہوتی ہے ماں، کیونکہ وہ محبت ہے بیسکلی. ماں کی ممتا وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کوئی نہیں چھو سکتا. اور ماں کی ممتا وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں کی کوئی پیمائش نہیں ہے. اور اسی طرح ماں کی ممتا وہ سدا بہار گلشن جس کے پھول کبھی نہیں مرتے. یہی محبت بھرے بچے جو ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے بچے کی پرورش میں بہت مضبوط کام انجام دیتی ہے. شریعت نے اس محبت کے بدلے ماں کو یہ کہا کہ اگر تم بچے کی اچھی تربیت کرو، ایمان والی، دین اسلام والی، تو پھر جتنی سانس بچہ لے گا نا اس کا اجر و ثواب ماں کو جائے گا. ایسے نہیں ہے ماں بننا، کیونکہ جیسے ایک بچی ماں بن جاتی ہے نا 21 درجے ایک نماز اس کی بلند ہو جاتی ہے، 21 درجے. ٹھیک ہے. اور یہ المیہ ہے جو پچھلے دفعہ آئی تھیں ہماری مہمان، پڑھاتی یونیورسٹی میں. تو وہ کہتی ہیں بچیاں اب کہتی ہیں ہمیں شادیاں نہیں کرنی، ہم کیوں کسی کی وہ لیں اطاعت. وہ جو آپ کہتے ہیں میری مرضی والی بات بھی آپ سنتے ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف اینی پرسن. خود جئیں گے، خود کمائیں گے، خود کھائیں گے. یہ بھی ایک المیہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے باہر نکلیں، سنت ہے نکاح کرنا. وہ بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے، 6 مہینے لگے، سال لگے، کہیں کہ بیٹے یہ میرڈ لائف ہے، اس میں کتنی عورت کے گناہ صبر کرتی ہے وہ. ٹھیک ہے. جوائنٹ فیملی میں رہے یا اکیلی رہے، اس نے وہ کنبہ بڑھانا ہے. ہمارے نبی کو شوق تھا ان کی امت سے تھا. ہمارے تو بچے ہوئے پتہ نہیں کس لیے کس طرح ہو گئے، بس ہو گئے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں جو بچیاں دین کی سمجھ لیتی ہیں نا، وہ اس طرح پرورش کرتی ہیں اپنے بچوں کی کہ کل ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے یہ 2 حافظ آئے ہیں، 2 عالمات آئی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں پھیلا کے دین کا کام کیا. اس لیے وہ 4 6 بچے کرتی. آفرین ہے ایسی عورتوں پہ. ٹھیک ہے. بہرحال جو ریالٹی ہے نا، اس کو سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے. غلطیاں تو ہیں لیکن اسے جلدی رجوع کر لینا یہ مومن کی شان ہے. دعا کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.